السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر سارا انعام قتل کیس سے متعلق بات کریں گے۔ آج صحافی ایاز امیر کو عدالت نے مقدمے سے الگ کر دیا ہے، ڈسچارج کر دیا ہے۔ ان کو مقدمہ ان کے خلاف جو درج کیا گیا تھا، جس میں ان کو نامزد کیا گیا تھا، اس میں ان کو جو ہے وہ بری کر دیا ہے، مقدمے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ وجوہات کیا ہوئی، کمرہ عدالت میں کیا ہوا اسلام آباد کی عدالت میں، اور اس کے علاوہ ملزم جو کہ مرکزی ملزم ہے سارا انعام قتل کیس کا، شاہنواز امیر، اس نے پولیس کے سامنے حیران کن انکشافات بھی کیے ہیں، جس میں پولیس نے ایک ملزم کو چکوال سے گرفتار بھی کیا ہے۔ کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ کل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ سارا کی تدفین کر دی جائے گی۔ شواہد اور ثبوت پولیس نے تقریباً اکٹھے کر لیے ہیں۔ سارا کا خاندان بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ہے وہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں جو کہ سینئر سول جج محمد عامر عزیز، ان کی عدالت میں ایاز امیر کو پولیس نے پیش کیا تھا، اور پولیس نے مزید 5 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کے خلاف جو ہے جو تفتیش ہے وہ جاری ہے، اور ملزم کا رات کے اوقات میں شاہنواز سے رابطہ بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جو مقتولہ کا والد ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے اس معاملے میں کارروائی جاری ہے، تو لہٰذا مزید اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ سماعت کے دوران جو ایاز امیر ہے، ان کے وکیل بشارت اولا اور اس کے علاوہ نثار اصغر اور ملک غفران وغیرہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو پولیس کی طرف سے ریمانڈ حاصل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس سے ایاز امیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت میں جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اس میں بھی پولیس کے پاس کوئی شواہد و ثبوت نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر پولیس نے ان کو ہتھ کڑی جو ہے وہ لگا کر جو ہے وہ ان کو 5 دن کے اندر 5 دن سے یا 4 دن سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ سے ان کے خلاف شواہد جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو کیا انگلینڈ سے جو آئے گا کیا وہ کسی قتل کے مقدمے میں گواہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باقی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایاز امیر چونکہ اس وقت اپنا جو ان کا گھر ہے چکوال کا وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہیں سے ہی جو اطلاع دی تھی، اور اس کے بعد پھر شاہنواز یا اس کی والدہ سے 35 سال سے جو ایاز امیر کا تعلق نہیں ہے، تو اس لیے جو ان کے خلاف مقدمہ ہے وہ بنتا نہیں ہے، اور ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ اس میں خاص طور پر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے جو عدالت میں دلائل دیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری باتیں یہ ٹرائل کی ہیں، جو یہ معاملہ ہے وہ ابھی ریمانڈ کا ہے، اور ثبوت ان کے خلاف مزید بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کل مقتولہ کے والدین آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے تدفین بھی جو ہے کرنی ہے، اور ابھی ایاز امیر کا جو ہے وہ ان سے ابھی تک جو ہے وہ واٹس ایپ کا رابطہ ہوا تھا، اس کے بھی ثبوت جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں خود لگتا ہے کہ ایاز امیر بے گناہ ہے تو ہم ان کو مقدمے سے الگ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایاز امیر کے خلاف جو ہے سارا کے والدین یا چاچا نے جو ہے وہ مقدمے میں ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور ان کی ہی درخواست کے اوپر ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ کیا بعد نظر میں ان کے خلاف کوئی شواہد یا ثبوت ہیں پولیس کے پاس یا دیگر اداروں کے پاس، تو اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ابھی ثبوت ان کے خلاف اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تو ملزم کا جو مقتول ہے ان سے، اور اس کے بعد پھر ملزمان کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے، اور مقتولہ کے جو والدین ہیں ان کے پاس بھی ایاز امیر کے خلاف شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ایاز امیر کے وکیل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پولیس چاہے تو ان کا ایک بٹن کے اوپر ان کا CDR نکل آئے گا، اور اس کے بعد والد کا بیٹے سے رابطہ جو ہے وہ قتل کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس وقت ان کا رابطہ نہیں ہوا تھا، اور پولیس نے دیگر لوگوں سے بھی رابطے کیے تھے، تو کیا سب کو جو ہے وہ اسی طرح 109 کی کارروائی میں سب کو بند کر دیں گے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بار بار ان کی طرف سے استدعا کی گئی کہ ان کا جو مقدمہ ہے مقدمے سے ان کو ڈسچارج کیا جائے، تو اس کے بعد پھر عدالت نے ان کی درخواست پر پہلے فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد پھر مقدمے سے ان کو ڈسچارج کر دیا، یعنی کہ ایاز امیر کو اس کیس سے الگ کر دیا جو کہ سارا انعام کے قتل کا مقدمہ تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے جو گرفتار کیا تھا کیا ایاز امیر واقعی اس جرم کے مجرم نہیں تھے، یا اس کے بعد پھر جو دوسرا قتل ہوا تھا خاص طور پر ظاہر جعفر کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر جعفر کے والدین اور اس کے بعد پھر دیگر جو ملزمان تھے ان کو پولیس نے کس طرح نامزد کیا تھا۔ باقی جو خاص طور پر تفتیش کا معاملہ ہے وہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک کڑا امتحان بن چکی ہے، اور ملزم جس طرح کی تفتیش اور جو اس نے واردات کی ہے اس سے مزید اس کے شاطر پن اور اس کی چالاکی اور ہوشیاری سے جس طرح وہ کام لے رہا ہے، جو اب تک کی ذرائع سے تفصیلات سامنے آ رہی ہے، اس میں پولیس کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ایک تو ملزم کہتا ہے کہ جو مقتولہ ہے اس کو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے مر گئی، اور پوچھا گیا پولیس نے کہ بلاخر کوئی وجہ تو ہوگی جس سے لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، تو اس نے پولیس کو کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کسی اور سے افیئر تھا،
اور وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے یہ مجھ پہ جادو ٹونا کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں الجھا رہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا افیئر جو ہے وہ چلتا رہے۔ ایک اپلیکیشن کے ذریعے، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے میری ان سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو گاڑی یہاں میرے نام کرائی تھی وہ چاہتی تھی کہ گاڑی واپس جو ہے وہ ایاز امیر جو سارا انعام ہے ان کے نام واپس جو ہے وہ کر دی جائے۔ یعنی کہ پہلے اس نے جیسے اسلام آباد پہنچی تھی ایک روز پہلے، اس نے جو گاڑی لی تھی مرسیڈیز گاڑی، وہ جو ہے وہ شاہنواز کے انہوں نے نام کرائی تھی۔ اس کے بعد وہ چاہتی تھی کہ گاڑی واپس ہو، اور اسی بات پہ جو ہے طلق کلامی ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کا بازو پکڑا، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچی، تو جب میں بات کر رہا تھا لڑائی جھگڑے کے دوران، جب ان کا بازو پکڑ رہا تھا یا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مسلسل وہ دم کر رہی تھی، مسلسل پڑ رہی تھی۔ تو میں حیران ہوں کہ جب میں پکڑ رہا تھا تو اس کے بعد پھر اس کا ایک دم بازو چھوٹ جاتا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلسل جادو کر رہی تھی، مسلسل مجھ پہ پڑے جا رہی تھی، اور حتیٰ کہ میں مزید اس کو پکڑتا رہا، مارتا رہا، اور وہ مزید جو ہے پڑتی رہی، اور وہ حیران کن طور پر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح کی سنگین ترین اور بلکہ اس نے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈمبل اس نے مارا ہے وہ بھی مارنا نہیں چاہتا تھا، قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح جب میں میرے جادو کے ذریعے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس لیے یہ زوردار چیز اس کو ماری تاکہ میرے کنٹرول میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ جو ڈمبل ہے شاید اس کی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یا ہوا ہے۔ باقی اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے، یعنی کہ یہ قتل کا جو معاملہ ہے اس نے وہ قبول کر لیا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر قتل کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کسی قتل کا، اس طرح کے ہائی پروفائل قتل کا، جب گواہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا پولیس کے سامنے، تو اس کے بعد پھر ملزمان کی طرف سے جو ہے وہ انکار جرم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی واردات میں ملوث ہونے سے انکار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ملزم جو ہے وہ خود اعتراف کر رہا ہے پولیس کے سامنے کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں واقعی اس نے قتل کیا، لیکن وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، جادو وہ مجھ پہ کر رہی تھی، مسلسل مجھے جادو میں الجھا رہی تھی، اور میں زور لگا رہا تھا اس کو پکڑنے میں، لیکن میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر جس طرح زور سے ڈمبل مارا تو اس کے بعد پھر اس کی بلیڈنگ شروع ہوئی، اس کو بلڈ آنا شروع ہوا، خون بہنا شروع ہوا، تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے وہ باتھ ٹب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر پانی کی صورتحال، اور اس کے بعد پھر جس حالت میں تھی وہ آپ سب نے تصویریں بھی دیکھی، اور مختلف جو دوست ہیں وہ رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ چونکہ پولیس مزید چاہتی ہے کہ کوئی ایک وجہ، یعنی کہ قتل کی جو وجہ ہے، کوئی ایک وجہ اگر سامنے آئے گی تبھی جو ہے وہ صحیح سمت میں پولیس کی تفتیش ہوگی، اور تاکہ جب آگے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا، آگے استغاثہ جو چلایا جائے گا یا گواہ اور ثبوت پیش کیے جائیں گے ٹرائل کے دوران، تو پھر کہیں تفتیش ایسی الجھی نہ ہو کہ اس کو ثابت کرنا جو ہے وہ ٹرائل کے دوران ناممکن سی بات ہو جائے۔ تو اس لیے پولیس کو تفتیش میں ہی ایسے شواہد و ثبوت اکٹھے کرنا ہوں گے، سامنے لانا ہوں گے، جمع کرنے ہوں گے کہ جب ٹرائل ہو تو اس کے بعد پھر سرکاری وکیل یا پروسیکیوشن جو ہے ڈپارٹمنٹ جب ٹرائل چلائے تو اس کے بعد پھر پروسیکیوشن کے پاس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے کافی ثبوت میسر ہونے چاہیے، ثبوت اس کے خلاف ہونے چاہیے۔ اگر ثبوت نہیں ہوں گے تو پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ جس طرح کی چکمہ دے رہا مسلسل پولیس کو، تو پھر اس کے بعد پھر یہ سزا سے ممکنہ طور پر بچ سکتا ہے، کیونکہ پولیس کے پاس کوئی اب تک جو ہے بڑے شواہد یا ثبوت نہیں ملے ہیں، باڈی ضرور ملی ہے لیکن کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ عدالت گواہوں اور ثبوت کی روشنی میں ہی کسی ملزم کو سزا دے سکتی ہے۔ اگر شواہد و ثبوت نہیں ہوں گے، کوئی گواہ نہیں ہوں گے، تو پھر عدالت چاہے اس ملزم نے ہی جرم کیوں نہ کیا ہو لیکن وہ سزا نہیں دے سکے گی۔ باقی جو ایاز امیر ہے، یقینی طور پر ان کا نام جو ہے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کی والدہ چونکہ اسی گھر میں تھی، اس کو 3 روز کے لیے عدالت نے اس کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی ہے۔ اب سرکاری وکیل اور اس کے بعد پروسیکیوشن جو ہے، اور اس ہو سکتا ہے کہ مدعی کی طرف سے وکیل بھی آئندہ سماعت پر پیش ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ عدالت سے سزا کریں کہ ملزمہ کی ضمانت جو ہے مسترد کی جائے اور اس کو بھی گرفتار کر کے اس سے بھی تحقیقات خاص طور پر کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ملزم جو کہ ایاز امیر کا دوست بتایا جاتا ہے چکوال سے، پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اب ممکنہ طور پر کل اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ اسی بندے کے گھر پہ، اسی شخص کے گھر پہ ہی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر کا نکاح بھی پڑھایا گیا تھا۔ اس طرح کی اطلاعات بھی اب تک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ باقی مزید شواہد اور ثبوت جو ہے وہ پولیس جمع کر رہی ہے، لیکن جو سارا کے لواحقین ہیں، جو اہل خانہ ہیں، ملک سے باہر تھے، اب وہ واپس آ چکے ہیں۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل یعنی کہ 28 ستمبر کو سارا کی باڈی حاصل کرنے کے بعد اس کی تدفین کی جائے گی۔ نماز جنازہ کا وقت بھی دے دیا گیا ہے۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، پروگریس ہوگی، آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ امید ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی اور جو مقتول ہے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو ضرور انصاف ملے گا۔ اللہ حافظ۔